رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بخاری شریف کی احادیث مبارکہ کا درس جو ماہ رمضان سے پہلے تسلسل سے جاری تھا، 15ویں حدیث مبارکہ پہلی جلد سے، اس کے تحت 2 درس میں کچھ ذکر کیا گیا تھا، اور اسی سلسلے کو انشاءاللہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسی حدیث مبارکہ کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ آج بھی کیا جائے گا. حدیث مبارکہ مشہور جو میں نے تلاوت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، اپنے والدین، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جو عین ایمان ہے، اس کے تحت پہلے درس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے، اور ہمیں اس بات کا مکلف کس وجہ سے کیا گیا. کچھ وجوہات ذکر کی گئی تھی، جن میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ انسان کسی بھی شخص کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل بنایا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی یہ شان تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ذکر کرتے ہیں کہ جب رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے، مسکرایا کرتے، تو دیواروں پر جو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا تھا، اس سے دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ہر عضو جو کہ نورانی ہے، اس کے متعلق محدثین کرام نے احادیث مبارکہ نقل کی. دوسری وجہ جو ہم نے ذکر کی تھی وہ کسی بھی شخص کا علم و حکمت کا معاملہ ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہے، حکمت و دانائی میں تمام لوگوں سے بڑا ہوا ہے، تو فطرتاً انسان ایسے آدمی سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اس پر بھی احادیث مبارکہ ذکر کی گئی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ علم عطا فرمایا. حکمت اور دانائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عطا کی گئی. تیسری وجہ جو محدثین کرام نے بیان کی، اس کے تحت اور مزید وجوہات کا تذکرہ انشاءاللہ اسی حدیث مبارکہ کے تحت ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تمام عقائد کی اصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. عقیدے کی درستگی، اعمال کی درستگی اسی وقت ہو سکتی ہے
جبکہ اپنے تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہو، اپنے ہر معاملے میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو اپنے سب معاملات میں آگے رکھے، اپنے دنیا کے معاملات کو پورا کرنے کے لیے، معاشرتی معاملات کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھے، اور ہر کام میں رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے رہنمائی حاصل کرے۔ اور اگر یہ طریقہ کار ہر شخص اپنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عقائد کو بھی سنوار دیتا ہے اور اس کے اعمال کو بھی درست فرما دیتا ہے، اور پھر یہی اس کے اعمال ہیں کہ نماز ہیں، روزہ ہیں، حج و زکوٰۃ ہیں، صدقات و خیرات ہیں، یہ جب رب کریم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور قیامت کے دن جب بندہ انہی اعمال کے ثواب کو دیکھے گا تو اگرچہ دنیا میں اس نے چھوٹا سا عمل کیا تھا، لیکن اس کا اجر و ثواب کل بروز قیامت پہاڑ سے بھی زیادہ اپنے سامنے پائے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال میں برکتیں پیدا فرما دے گا۔ اور ان تمام چیزوں کی اصل میں نے ذکر کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ محدثین کرام نے ایک وجہ زہد و تقوی ذکر کی کہ کسی بھی شخص کا زہد، اس کا تقوی، یہ انسان کو ابھارتا ہے کہ ایسے آدمی سے محبت کی جائے۔ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بار بار اس کا ذکر کیا گیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس طرح کی آیات کثرت کے ساتھ قرآن میں موجود ہیں۔ تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اعمال سے بے نیاز تصور نہ کرے کہ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے نماز کی کیا حاجت ہے، مجھے روزے کی کیا ضرورت ہے، مجھے نیکیوں کی کیا ضرورت ہے، میں مسلمان ہوں، کلمہ میں نے پڑھا اور یہی میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حق ہے کہ یہی چیز نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اعمال صالحہ کا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ کیا، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو حد درجے کا زہد و تقوی ہر نبی کی ذات میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہ جو ان چیزوں کو ہم سے کہیں زیادہ بڑھ کر جانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ انہوں نے کبھی یہ تصور قائم نہیں کیا کہ ہمارا کلمہ پڑھنا یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، حالانکہ کلمے کے ساتھ ساتھ انہیں تو ایسی چیز میسر تھی کہ جو قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد کسی کو میسر نہیں ہو سکتی، اور وہ سرکار کا دیدار تھا۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو میسر تھا، اور یہ چیز ایسی تھی کہ جو سند تھی ان کے جنت میں جانے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ لیا، سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر کو مس کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام قرار دے دیا۔ اور وہ عشرہ مبشرہ کہ جن کے بارے میں قطعی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، 10 صحابہ کا ذکر کیا، ان میں خصوصیت کے ساتھ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خصوصیت کے ساتھ بار بار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارتیں دی ہیں۔ اور ان کے اعمال کو اگر ہم دیکھیں تو ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزار دیا کرتے تھے، دن بھر روزہ کرتے، جہاد میں مشغول رہتے، اور پھر اس کے ساتھ اپنے معمولات کو بھی پورا کرتے۔ تو یہ زیادہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ کلمہ طیبہ کی اہمیت کتنی ہے، لیکن انہوں نے اعمال کو ترک نہیں کیا، اس پر تکیہ نہیں کیا کہ بس کلمہ پڑھ لیا یہی ہمارے لیے کافی ہے، اب ہمیں نمازوں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ آج کا مسلمان ہے کہ جو نمازوں سے بھی دور ہے، نیکیوں سے بھی دور ہے، عبادات سے بھی دور ہے، اور ان نیکیوں کی نورانیت سے بھی دور ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ علم نہ ہونا ہے۔ جب انسان علم سیکھتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، علم سے محبت رکھتا ہے، تو اس کے سامنے پھر علم کی برکات ظاہر ہوتی ہیں، وہ علم کے انوار کو دیکھتا ہے، وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے لیے یہ چیزیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں، اور جب وہ اعمال صالحہ کرنے لگتا ہے، نہ صرف یہ کہ اسے دنیا میں انعامات ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔
دنیا کا تو انعام اتنا ذکر کر دیا گیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایماندار ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے، انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا، اپنے کردار کو، اپنی گفتار کو، اپنے اعمال کو درست رکھا، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ان سے کتنی محبت اور عقیدت ہے یہ ہر مسلمان جانتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت مسلمان کرتے ہیں، حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی عقیدت مسلمان رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دی۔ تو جب بھی انسان ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کی طرف آ جاتا ہے اور ان پر کوشش کرنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر معاملے کو سنوار دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عقیدہ اور ایمان اس کی درستگی کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ تو زہد اور تقوی یہ انبیاء کرام میں حد درجے کا موجود تھا، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کہ جس میں زہد و تقوی اس قدر تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو آپ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں اور ایسی عبادت کے پاؤں کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، ارشاد فرمایا کہ اپنی عبادت کو کچھ کم کر لیں کہ رات میں کچھ حصہ آرام بھی کر لیا کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس وجہ سے رب کی عبادت کرتے، وہ کیا صورتیں تھیں، وہ کیا وجوہات تھیں؟ حدیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کی مغفرت فرما دی، بلکہ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے صدقے میں کروڑوں لوگوں کی مغفرت فرما دے گا، پھر آپ اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں، جب میرے رب نے اتنا انعام مجھ پر کیا تو میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں۔ تو زہد اور تقوی یہ ہر نبی کی ذات میں موجود رہا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ایسا شخص کہ جو اعمال صالحہ کرتا ہے، نمازوں کی پابندی، روزے رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو جو فرائض ہیں ان کو پورا کرتا ہے، مسجد میں پابندی کے ساتھ آتا ہے، تو چونکہ حدیث مبارکہ میں یہ مضامین ملتے ہیں کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد کی خبرگیری کرتے ہوئے دیکھو، خبرگیری سے مراد پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھنا ہے، مسجد کے تمام معاملات کو درست بھی رکھنا ہے جیسا کہ انتظامیہ مسجد کی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ اس کی خبرگیری کرتے ہوئے جب مسلمان کو دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ اللہ نے اسے مومن کامل بنایا ہے، کہ یہ مسجد کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد کی خبرگیری رکھتا ہے، تو گویا کہ اعمال صالحہ کی وجہ سے اس کے ایمان کی گواہی دی گئی۔ تو یہ اعمال صالحہ ایسے ہیں کہ جو انبیاء کرام کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہوتے ہیں، تو جب ہم کسی عام بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ نیکوکار ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، تو ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زاہد اور عابدوں کا امام بنایا، زہد و تقوی حد درجے کا آپ کی ذات میں موجود ہے۔ تو ایک وجہ امتی کے لیے یہ بھی ہے کہ جب سب سے بڑا زہد سرکار کی ذات میں موجود ہے، سب سے زیادہ تقوی حضور کی ذات میں موجود ہے، تو سرکار کی ذات اسی لائق ہے کہ حضور سے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کی جائے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی جائے کہ حضور کی عبادت جو ہے وہ ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی ایک اور وجہ محدثین کرام نے ذکر کی، وہ وجہ جود و سخا ہے، اور جود و سخا یہ ایسا وصف ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں بدرجہ اتم موجود ہے۔ سخاوت، مال کا خرچ کرنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جود اور سخا کا فرق محدثین کرام نے ذکر کیا کہ ان میں سے ایک کا مطلب یہ کہ کوئی شخص کسی آدمی سے کوئی بات طلب کرے، کوئی چیز طلب کرے، کسی چیز کے بارے میں مشورہ مانگے تو اس کی طلب پر وہ اسے عطا کر دے، اور دوسرا یہ کہ کوئی آدمی بغیر طلب کے ہی دوسروں کو عطا کرتا رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ
کہ آپ کی بارگاہ سے جو طلب کرتا ہے اسے بھی عطا فرماتے ہیں، اور جو طلب نہیں کرتا اس کی جھولی کو بھی بھر دیتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت نے اس تمام وصف کو اپنے اس شعر میں ذکر فرما دیا کہ واہ کا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ کہ جود اور کرم یہ آپ کا ایسا وصف ہے کہ جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا کبھی آپ نے اسے لا نہیں فرمایا، اسے عطا فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وصف ایسا کہ جہاں جود کے متعلق ارشاد فرمایا، سخاوت کے متعلق ارشاد فرمایا، وہیں خود اس عمل کو کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ظاہر فرما دیا کہ ایک انسان کی سیرت کو سنوارنے کے لیے جود و سخا کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا، بخاری میں احادیث موجود ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھ رہے تھے کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ سوال کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا ہوا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو پسند کیا، کبھی اس چیز کی تمنا نہیں کی۔ تو بعض اوقات ایسے معاملات بھی ہوتے کہ کوئی آپ سے سوال کرتا، ظاہری طور پر اس وقت کچھ موجود نہیں ہوتا، اس شخص نے سوال کیا، بخاری میں حدیث ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں آدمی سے قرض لے کر اسے دے دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کا مکلف نہیں فرمایا آپ اس میں اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے پاس جب موجود ہوتا ہے تو آپ عطا فرما ہی دیتے ہیں۔ اب یہ سائل آیا ہے، سوال کر رہا ہے، آپ کے پاس ظاہری طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے، اسے اگر آپ نہیں بھی دیں گے جب بھی یہ چلا جائے گا تو آپ قرض لے کر اسے کیوں دے رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، چہرے پر ناگواری کے تاثرات پیدا ہوئے۔ ایک اور انصاری صحابی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو بھی آئے اسے عطا فرماتے رہیں اور رب کی بارگاہ سے قلت کا خوف کبھی بھی نہ کریں کہ آپ کے مال میں، آپ کے معاملات میں کچھ کمی ہوگی، ایسا تصور نہ کریں، جو بھی آئے اسے عطا فرمائیں۔ اس انصاری صحابی کا یہ جملہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو ناگواری کے تاثرات پیدا ہوئے تھے، فوراً ہی سرکار کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا کہ اس بات کو حضور نے پسند فرمایا کہ جود و عطا، یہ سخاوت کا منصب، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا تھا کہ خود رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر کسی بات کی ضرورت ہوتی، کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو اپنی ضرورت کے پیش نظر بھی کوئی سوال کرتا تو اسے آپ عطا فرما دیتے۔ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے چادر بنا کر لائی، بخاری میں حدیث موجود ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو حاجت بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس چادر کو لے گئے اور بطور تہبند اسے پہن کر تشریف لائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی مجلس میں جب آئے تو ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چادر مجھے عطا فرما دیجیے جو آپ نے بطور تہبند استعمال کی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر کے بعد اندر تشریف لے گئے، دوسرا کپڑا جو ہے وہ جسم پر پہنا اور وہ چادر لا کر اس سائل کو دے دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بعد میں اس سائل سے یہ کہا کہ تم جانتے تھے کہ خود رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرورت تھی، پھر بھی تم نے سوال کیا، تمہیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال جو کیا، یہ جو چادر میں نے طلب کی، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا، بلکہ اس مقصد کے لیے میں نے طلب کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی چادر میں مجھے کفن دیا جائے، کہ اب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم سے مس ہو چکی ہے تو یقیناً جب مجھے اس میں کفن دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے مجھے نورانیت دے گا اور عذاب سے مجھے محفوظ فرما لے گا۔ تو بعد میں اسی چادر میں اس سائل کو کفن دیا گیا۔
یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت تھی۔ لیکن جود و سخا کا پہلو اس حدیث سے یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس نے بھی سوال کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں لا نہیں فرمایا، اسے عطا فرما دیا۔ بلکہ یہاں تک بھی ہوا، بعض اوقات بخاری میں احادیث موجود ہے، ترمذی شریف میں احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک گھوڑا خریدا، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جانور خریدا، اور خریدنے کے بعد پہلی روایت میں ایک حضرت جابر سے جو سواری خریدی، خود خریدی مال دے کر، اور کچھ دیر کے بعد حضرت جابر کو وہ تحفۃ عطا فرما دی۔ اس سے بڑھ کر جود و سخا کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جانور خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو وہ جانور عطا فرما دیا، تو گویا کہ یہ بھی آپ کا منصب تھا کہ آپ بعض اوقات کسی سے کوئی چیز خرید کر اسے ہی تحفتاً عطا فرما دیا کرتے تھے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وصف عطا فرمایا تھا کہ جود و سخا حد درجے کا آپ کی ذات میں موجود تھا۔ جہاں آپ نے جود و سخا پر عمل کر کے خود دکھایا، وہاں بخل کی مذمت بھی بیان کی کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر کوئی آدمی مال کو روک کر رکھتا ہے تو وہ بھی اس کی کوئی فضیلت ہے، بلکہ بخیل آدمی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے اور دیگر مشکات شریف دیگر کتب کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ سخاوت جو ہے وہ ایک درخت کی مانند ہے، اور وہ درخت کیسا ہے کہ جس کی جڑ تو جنت میں ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اب وہ ایسا درخت کہ جس کی جڑ جنت میں ہے، شاخیں دنیا میں پھیلی ہیں، جو آدمی کسی ایک شاخ کو بھی پکڑ لے، پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ یہ سخاوت کرے، لوگ جو مجبور ہیں، جو ایسے ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں، انہیں عطا کرے، اپنا مال دوسروں کو دے، تو ارشاد فرمایا کہ دنیا کی ان شاخوں میں سے کسی ایک شاخ کو بھی پکڑ لے گا تو اب چونکہ اس درخت کی جڑ جنت میں ہے تو یہ شاخ اسے جنت کے اندر پہنچا دے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ بخل جو ہے یہ بھی ایک درخت کی مانند ہے، یہ ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑ جہنم میں ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی شاخ کو پکڑتا ہے کہ مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنا مال نکالنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، جیسا کہ فی زمانہ بے شمار لوگ آپ جانتے بھی ہوں گے، آپ کے سامنے بھی ہوں گے کہ نہ تو اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نہ ہی صدقات و خیرات کی طرف ان کا دل مائل ہوتا ہے، اور یہی مال ان کے لیے تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بخل جو ہے وہ بھی ایسی چیز ہے کہ درخت کی مانند جس کی جڑ جہنم میں، شاخیں دنیا میں پھیلی ہیں، اگر کسی نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا تو یہ اسے دوزخ میں پہنچا دے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ منیفہ نامی ایک عورت مکہ المکرمہ میں تھی، اس نے بیان کیا کہ میں نے کئی سال یہاں پر قیام کیا، اور کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک جگہ مجمع لگا ہوا ہے، لوگ کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ میں بھی اس مقام پر گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے کہ جس کا ہاتھ فالج زدہ ہے، ہاتھ اس کا کام نہیں کر رہا۔ اب لوگ اس سے سوالات بھی کر رہے ہیں، کسی نے اس سے سوال کیا کہ تمہارا یہ ہاتھ جو مفلوج ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے پھر اپنا وہ واقعہ بیان کیا کہ میرا ہاتھ کس وجہ سے فالج زدہ ہوا، یہ مفلوج کیوں ہوا، یہ کام کرنا اس نے کیوں چھوڑ دیا۔ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس عورت، کسی کے سوال پر اس عورت نے یہ جواب دیا کہ میرے والدین، میں انہیں دیکھا کرتی تھی، میرا باپ جو ہے وہ بہت زیادہ مال خرچ کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا، کوئی غریب مسکین اس کے پاس آتا اسے دے دیتا، خود بھی لوگوں کی مدد کرتا اور دیگر کاموں کے اندر بھی اپنا مال خرچ کرتا۔ اس کے برعکس میری والدہ جو تھی اس نے اپنی زندگی میں کبھی مال خرچ نہیں کیا، وہ بخل کرتی تھی، اپنا مال خرچ نہیں کرتی تھی۔ ہاں ایک مرتبہ اس نے کپڑے کا ایک ٹکڑا صدقہ و خیرات کیا، اور ایک دفعہ میرے والد نے گائے کو ذبح کیا تو اس کی چربی جو تھی وہ اس نے تھوڑی سی خیرات کی تھی، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بیان کیا کہ مرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرا والد جو ہے وہ ایک حوض پر کھڑا ہوا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے، لوگ اس حوض کے ارد گرد ہیں اور میں اپنے والد کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ اس حوض سے پانی نکال نکال کر لوگوں کو پلا رہا ہے، لوگ اس حوض پر آتے ہیں، وہ پانی دیتا ہے، لوگ پیتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنی والدہ کو دیکھتی ہوں کہ تھوڑی ہی دور پڑی ہے اور پیاس کی شدت سے کرا رہی ہے،
میں نے دیکھا کہ اس کے جسم پر وہی کپڑے کا ٹکڑا تھا جو اس نے کبھی خیرات کیا تھا، اور وہ تھوڑی سی چربی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ شدت پیاس سے کرا رہی تھی کہ مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ۔ میرے دل میں اس کی طرف سے رحم آیا کہ میری والدہ اور والد کے حوض پر اتنا پانی ہے، وہ لوگوں کو پلا رہا ہے تو میں کیوں نہ یہیں سے پانی لے جا کر اپنی والدہ کو پلا دوں۔ میں آگے بڑھی، حوض سے میں نے پیالے میں پانی لیا، اور جب میں اپنی والدہ کے قریب پہنچی تو یہ آواز دی گئی کہ جو بھی اس عورت کے لیے پانی لے کر آئے گا اس کا ہاتھ مفلوج کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی، اور جب میں نے دیکھا تو میرا ہاتھ جو تھا وہ فالج زدہ ہو چکا تھا، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرے والدہ کے بخل کی وجہ سے مجھے اس اذیت میں مبتلا ہونا پڑا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں سخاوت کے اتنے فضائل ہیں، وہاں بخل کی کتنی مذمت سرکار نے بیان فرمائی۔ اور ایسا آدمی جو اپنا مال غربا سے روکتا ہے، فقراء پر خرچ نہیں کرتا، نیک کاموں میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا، وہ کتنا بخیل آدمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دیا اور رب نے ہی خرچ کرنے کا حکم دیا۔ یا تو یہ کہ آدمی اپنے کمال سے مال حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال وہ اپنے مال سے ہی اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، پھر بھی آدمی جو وہ خرچ نہ کرے تو اس کی مذمت حدیث میں بیان کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصف حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا، اور محدثین کرام نے تذکرہ کیا کہ سرکار کی ذات جود و کرم آپ کے اندر انتہا درجے کا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اس قدر مال جو ہے وہ خرچ کرتے، اور آپ کے اندر سخاوت کا یہ وصف موجود تھا۔ تو جہاں ہم دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں کہ بخیل آدمی کی طرف کسی کا دل مائل نہیں ہوتا، لیکن جو سخی ہے، مال خرچ کرتا ہے اور غرباء کی خدمت کرتا ہے، انسان کا دل فطرتاً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، لوگوں پر اپنا مال رزق حلال خرچ کرتا ہے۔ تو جب ایک عام آدمی کا یہ معاملہ، تو محدثین فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں جود و سخا حد درجے کی موجود ہے، تو پھر حق یہی ہے کہ اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر سرکار سے محبت کی جائے۔ پانچواں وصف جو ذکر کیا، وہ ذکر کیا نرمی اور رحم دلی کا، یعنی جس چیز کے اندر اور جس ذات کے اندر رحم دلی اور نرمی ہو تو انسان کا دل فطرتاً اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سبب آپ جو ہیں وہ رحم دل ہیں، اور اگر آپ سختی کا معاملہ کرتے تو یہ اتنے سارے لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ کبھی آپ کے قریب نہ آتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نرمی اور آپ کا صبر کرنا، رحم دلی کرنا کس قدر مشہور تھا کہ بڑے سے بڑے دشمن بھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھ لیتے، مسلمان ہو جاتے۔ اور یہ رحم دلی، یہ نرمی کتنی تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شوال المکرم کا مہینہ چلا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی شوال المکرم میں ہے، تو ان سے بھی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں ان کی ایصال ثواب کا اہتمام فرمائیں، انشاءاللہ ان کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کتنی محبت فرماتے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اور اس کا سبب بھی یہ بنا جو تواریخ میں منقول ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفا پر موجود تھے، کوہ صفا پر، اور اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل ادھر سے گزرا، اس نے پہلے سب و شتم کیا، پھر اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنا شروع کیا۔ سرکار خاموش رہے، کچھ جواب نہیں دیا۔ اس نے اتنا ظلم کیا کہ آپ کے جسم اطہر سے خون نکلنے لگا، اور پھر وہ وہاں سے بیت اللہ کے پاس آیا، وہاں کفار کی مجلسیں قائم تھی، ان میں آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، واپس آ رہے تھے چاشت کے وقت میں شکار سے، تو یہاں پر عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی نے یہ سارا منظر دیکھا تھا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس طرح ابو جہل نے بدتمیزی کی، تو اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے یہ سلوک کیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں سے سیدھے بیت اللہ شریف آئے۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی آتے بیت اللہ کا طواف کرتے،
وہاں جو مجلسیں ہوتی تھیں ان سے سلام کرتے، ان سے حال احوال پوچھتے، لیکن آج عجیب معاملہ تھا کہ سیدھے آ کر ابو جہل کو ڈھونڈ رہے تھے، اور جیسے ہی وہ ایک مجلس میں نظر آیا، لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں، وہ درمیان میں موجود ہے، اس سے کچھ سوال نہیں کیا، کچھ پوچھا نہیں، بلکہ اپنی کمان جو جسم پر لٹکی ہوئی تھی اسے اتارا اور اس کمان سے ایسے پے در پے وار ابو جہل کے سر پر کیے کہ اس کا سر پھوٹ گیا اور اس میں خون کا فوارہ نکلا۔ لوگ جو تھے وہ قریب پہنچے کہ پکڑا جائے، روکا جائے۔ ابو جہل بھی بڑا اس چیز میں شاطر تھا، سمجھتا تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے ہی ان کے بھتیجے کی شان میں بدتمیزی کی، اس وجہ سے انہیں اتنا غصہ آیا اور انہوں نے یہ معاملہ کیا۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کیا تھا کہ ابو جہل کو مارا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ تو ایسے شخص کو اذیت دیتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ ایسے دین کا اعلان کرتا ہے کہ جس کو میں نے بھی قبول کر لیا ہے۔ اور جب یہ کہا تو کہنے کے بعد جب گھر آئے تو اب پریشانی کے عالم میں تھے کہ میری زبان سے یہ تو نکل گیا کہ میں نے بھی اس دین کو قبول کر لیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دین درست ہے یا نہیں، کیا معاملات ہیں کیا نہیں، اس کو میں نے بھی پرکھا بھی نہیں۔ دوسرے دن ساری رات اسی حالت میں گزری، دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ کچھ ارشادات فرمائیں، میں ساری رات اس تکلیف میں مبتلا ہوں کہ کیا آپ کا لایا ہوا دین حق ہے یا جو ہم جس پر تھے وہ حق ہے، کیا چیز درست ہے کیا غلط ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ ارشاد فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اللہ نے قرآن میں یہ بیان کی کہ وَيُزَكِّهِمْ، آپ دلوں کی بھی صفائی فرماتے ہیں۔ تو جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ ارشادات فرمائے، اور وہ ارشادات ایسے تھے کہ سیدھے آپ کے دل میں اتر گئے، اور اسی وقت آپ نے یہ اعلان کیا کہ اِنَّكَ لَصَادِقٌ أَشْهَدُ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جملوں کا اثر تھا کہ اس بات کو آپ نے قبول کر لیا۔ لیکن یہی چہیتے چچا جان جب غزوہ احد کا معاملہ آیا، تو غزوہ بدر جو کہ پہلی جنگ ہوئی تھی، اس میں جب اس طرح کی لڑائی ہوئی کہ ایک مسلمانوں کی طرف سے ایک کافروں کی طرف سے سامنے آیا، اس وقت عتبہ ابن ربیعہ یہ کافر تھا، یہ مقابلے پر جب آیا تو سامنے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، آپ نے تھوڑی دیر میں اس کا سر قلم کر دیا۔ عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی ہند جو کہ ابو سفیان کی زوجیت میں ہندہ بھی کہا جاتا ہے، اس نے اس وقت یہ عہد کیا تھا کہ میرے باپ کو امیر حمزہ نے قتل کیا اور میں اس کا بدلہ ان سے ضرور لوں گی۔ وحشی جو کہ اس کا غلام تھا، اس کو اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو مار دے تو تجھے اپنا قیمتی ہار بھی دوں گی، اس کے علاوہ بھی بے شمار انعامات دوں گی۔ اور اس وقت اس نے یہ بھی عہد کیا کہ جب ان کو مار دیا جائے گا تو ان کے اعضاء کا مسئلہ بھی کروں گی اور ان کے ناک اور کان بھی کاٹوں گی، ان کا کلیجہ بھی معاذ اللہ چباؤں گی۔ یہ ہندہ نے اس وقت یہ معاملہ اور یہ عہد کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بہت جانشانی سے آپ لڑے، اور جب آپ لڑ رہے تھے تو اس وقت اس وحشی نے تیر پھینکا تھا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں لگا، اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بعد میں وہ قریب آیا اور اس نے آ کر آپ کا کلیجہ نکالا جو ہندہ کو دیا، اور اس نے معاذ اللہ وہی عمل کیا، اور پھر آپ کی لاش کا مسئلہ کیا گیا، ناک کاٹ لی گئی، کان کاٹ دیے گئے، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے، تاریخ میں یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ تو جب یہ معاملہ کر لیا گیا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس عورت نے ان کٹے ہوئے اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعد میں جب یہ جنگ ختم ہو گئی، جب صحابہ کرام کی وہ لاشیں جو شہید ہو گئے تھے اس مقام پر موجود تھیں، ان کے قریب سے گزرے تو اپنے چچا جان کی لاش کے قریب آئے۔ جب اس کا مسئلہ ہوا دیکھا آپ نے کہ جسم کے اعضاء کو کاٹ لیا گیا اور سینہ چیرا گیا، وہاں سے دل کو نکالا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرے چچا جان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اب میں کافروں کے 30 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہ کہا کہ جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی اذیت پہنچائی، ایسی تکلیف دی، کیونکہ اسلام میں ان کی بہت زیادہ قربانیاں جو ہے وہ تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد لوگوں نے یہ تھے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ یہ ایسے بہادر مرد تھے کہ ان کے اسلام لانے کے بعد کھلم کھلا صحابہ کرام نے عبادتیں شروع کر دی، لوگ ان کے مقابلے پر نہیں آتے تھے۔ جبھی تو اسد اللہ و اسد رسول ان کا لقب مشہور ہوا، اور اس لقب کی وجہ بھی اسی جنگ میں محدثین کرام نے لکھی کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا
صحابہ کرام نے بھی کہا کہ ہم کافروں کا مصلح کریں گے، لیکن اسی وقت اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف وحی آئی کہ خواہ کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کافر کی لاش ہی کیوں نہ ہو، اس کا مصلح کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے کہ اس کے لاش کے اعضاء کو کاٹا جائے، اس کے ناک کان کاٹ دیے جائیں۔ اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جو آج بھی لوگوں کی لاشوں کا مصلح کرتے ہیں، گردن کاٹ دیتے ہیں، لاشوں کو بوریوں میں بند کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ حرام اور ناجائز عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین آپ دیکھیں کہ اپنے چچا کو اتنی تکلیف میں، ایسی اذیت میں اور ایسی لاش کی حالت جب آپ نے دیکھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی ذکر کیا اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ پوری زندگی محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا غصے میں کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا جتنا اپنے چچا جان کی لاش کو دیکھ کر ہم نے دیکھا تھا۔ اور خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں یہ ذکر کیا کہ مجھ پر جتنی بھی تکلیفیں آئی ہیں، آپ طائف کی تکلیفیں دیکھیں وہ کم تھوڑی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے، لیکن سرکار ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو دیکھ کر جو غزوہ احد میں تھا، ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف آج مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ اب ان معاملات کو دیکھتے آپ دیکھیں کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حالت تھی تو دین اسلام کتنا مہذب اور کس طرح بہترین دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی اور یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ احترام انسانیت ہے کہ مرنے کے بعد کسی کی لاش کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ کافر کی لاش ہی کیوں نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اور صحابہ کرام کو بتا دیا کہ کسی کی لاش کا مصلح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی تسلی کے لیے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امی کو بھیجا، اسی میدان میں آپ موجود تھے، یہ سارے معاملات دیکھ رہے تھے۔ ارشاد فرما اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ افسردہ نہ ہوں، انہوں نے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو قربان کیا اور شہادت کے منصب پر فائز ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام ساتوں آسمان پر تحریر فرما دیا ہے۔ اور وہ نام کیسا تحریر فرما دیا؟ فرمایا کہ ان کے نام کے ساتھ یہ لکھ دیا گیا کہ یہ اللہ کے بھی شعر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شعر ہیں۔ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مشہور ہوا۔ تو ان معاملات کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نرمی کا، رحم دلی کا معاملہ کیا تھا کہ جب بعد میں وحشی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ تو یعنی اتنے ظلم و ستم دیکھنے کے بعد، ایسے حالات کے بعد بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں کتنی نرمی ڈالی گئی تھی، کس قدر رحم دلی ڈالی گئی تھی۔ اور یہ صرف ان مواقع کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ سرکار کی شفقت، حضور کی محبت، حضور کی رحم دلی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں موجود ہے مضمون، کہ کوئی بھی آدمی رات کو بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سوئے۔ اب یہ سرکار نے کیوں ارشاد فرمایا؟ صرف شفقت کے لیے، صرف لوگوں کے ساتھ محبت کے لیے کہ جس چھت کی منڈیر نہیں ہے، کوئی آدمی اس پر سو گیا، رات کو اس نے کروٹ بدلی، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے گرے اور اس کو تکلیف پہنچ جائے، اسے اذیت پہنچ جائے۔ فرمایا کہ بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سو۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دھوپ اور چھاؤں میں مت بیٹھو۔ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے کہ اگر تم سائے میں بیٹھے ہو، دھوپ آ جاتی ہے تو پورے کے پورے سائے میں ہو جاؤ، اور اگر دھوپ میں بیٹھے ہو سایہ آ جاتا ہے تو پورے کے پورے دھوپ میں ہو جاؤ، یا تو سائے میں بیٹھو یا دھوپ میں، آدھا سائے میں آدھا دھوپ میں نہ بیٹھو۔ اور آپ اطباء سے پوچھیں، وہ آج یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی ایسی کیفیت میں بیٹھا ہو کہ اس کے آدھے جسم پر دھوپ ہو، آدھے پر سایہ ہو، تو اسے بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ اس کا جسم ان دونوں کیفیتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار کا یہ فرمان بھی شفقت کے لیے، محبت کے لیے اپنی امت کے ساتھ، کہ اس طریقے سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب سمندر کے اندر تو غیانی ہو تو اس میں سفر نہ کرو کہ مبادا تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حدیث میں جو مضامین ملتے ہیں آپ دیکھیں، ہمارا ہر عمل جو ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ جوتا پہنو تو اسے جھاڑ کر پہنو، بستر پر جاؤ تو اسے جھاڑ لو، سونے لگو تو بستر کو جھاڑو، کپڑے پہنو تو جھاڑ کر پہنو۔ یہ سب فرمان کس وجہ سے ہیں؟ حضور کی شفقت اور محبت کی وجہ سے ہے کہ کوئی مسلمان بغیر توجہ کے، بے توجہی کے ساتھ جوتا پہن لے، اسے جھاڑا نہ ہو، کوئی جانور اس کے اندر موجود اسے نقصان پہنچا دے، کپڑا جو ہے بستر پر لیٹنے لگا، کہیں اس کے اندر کوئی جانور موجود اسے نقصان پہنچا دے۔ تو سرکار کتنی محبت اپنی امت سے کرتے ہیں کہ ایسی رحم دلی، ایسی شفقت کسی اور ذات میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو
تو جب اتنی رحم دلی، اتنی شفقت ہے کہ ایک عام آدمی جو نرم دل ہوتا ہے اس سے بندہ محبت کرنے لگتا ہے، تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات میں جو نرمی اور شفقت رکھی ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ بندے جو ہیں وہ اپنے تمام معاملات میں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، ان سب سے بڑھ کر سرکار کی ذات سے محبت کرے۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرما دیں، کامل مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے بھی زیادہ سرکار سے محبت کرتا ہے۔ دو صورتیں ہم نے پہلے ذکر کی تھیں، تین وجہ آج اس درس میں ذکر کی گئیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زہد و تقویٰ یہ بھی حد درجے کا ہے، آپ کی جود و سخا بھی حد درجے کی ہے، نرمی اور شفقت یہ بھی آپ کی ذات میں حد درجے کی ہے، اور ان تمام وجوہات کی بنا پر بھی اگرچہ ان وجہوں کی حاجت نہیں ہے، یہ میں نے پہلے ابتدا میں ذکر کر دیا تھا، سرکار کی تو ذات ایسی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی وجہ نہ بھی ہو جب بھی ہمیں سرکار سے محبت کرنی ہے، کہ جن کی وجہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا، جن کی وجہ سے کلمہ طیبہ پڑھا، جن کی وجہ سے جنت کے راستے ہمارے سامنے ہموار ہوئے، جہنم سے ہمیں دور کر دیا گیا، تو ان کی ذات سے محبت تو ویسے ہی ایک آدمی کے لیے، اس کے لیے عین ایمان ہے۔ لیکن پھر بھی یہ صورتیں، یہ وجوہات بھی ہمارے پیش نظر رہیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی وجوہات یا جو بھی اسباب ہیں، ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اس لائق ہے کہ سرکار سے اپنے تمام معاملات سے بڑھ کر محبت کی جائے اور حضور کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔